السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، کائنات میں اللہ نے جتنے مخلوقات بنائے ہیں ان تمام مخلوقات کے مقاصد اللہ نے طے فرما دیے۔ ہر مخلوق کا مقصد طے ہے، اور اس میں اشرف، افضل، اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کے مقاصد بھی اعلیٰ ہیں اور مقاصد بھی افضل ہیں، مقاصد بھی انوکھے ہیں اور سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں۔ ہمارا مقصد صرف زندگی گزارنا نہیں ہے۔ زندگی گزارنا تو کائنات کے ہر مخلوق گزار رہی ہے۔ چونٹیاں بھی زندگی گزارتی ہیں، پودے بھی زندگی گزارتے ہیں، پودوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، وہ بھی زندگی گزارتی ہیں، اور دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک متعین مقدار رکھ دی، اتنی زندگی ان کی ہوگی۔ لیکن ہماری زندگی بہت عجیب و غریب، غیر متعین زندگی۔ کس کی کیا عمر ہے کسی کو نہیں پتہ۔ ایک اندازے سے حضور نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 و 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی عمریں 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال۔ خود حضرت سلمان فارسی کی عمر 312 سال، 320 سال۔ حضرت نے فرما دیا ہے کہ یہ ہماری قوموں کی عمریں نہیں ہیں، 60-70، یعنی موسٹ سب سے زیادہ اگر کوئی زندگی گزارنے کی تمنا رکھے تو اسے 60 سال 70 سال کے درمیان رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے بلو تو ہو سکتا ہے، الا ماشاءاللہ بہت کم جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے 50 سال کے بعد کریں گے، جیسے عموماً ہمارے دماغ میں داڑھی رکھنے کی عمر ہم نے طے کر دی۔ اگر داڑھی رکھ لیے تو ابھی بچہ با کئی کو داڑھی، میں کوئی نماز پابندی سے شروع کر دیا، ابھی آپ بچے ہیں، کیا ضرورت اتنی پابندی سے نماز پڑھنے کی۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا، ابھی بچے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام نکو کرو، تو آپ دیکھیں گے کہ ماحول میں ہر ہمارے جذبات کو رکاوٹ کرنے والی ایک جماعت ہوگی جو کیا کہے گی، کیا ضرورت۔ ارے بھئی ضرورت کیا ہے؟ قبرستان میں جا کر پوچھو مرے ہوئے مردوں سے ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ مرحومین بتائیں گے، ہر قسم کے مرحوم آپ کو ملیں گے۔ 20 سال کا نوجوان بھی انتقال کر گیا، 18 سال کا نوجوان بھی انتقال کر گیا، 25 سال کا نوجوان بھی انتقال کر گیا۔ ابھی قبرستان میں آپ جا کر دیکھیں، بورڈ باہر لکھا ہوا ہے، اس بورڈ میں جتنے مرحومین کی عمریں ہیں اس میں سے 1-2 آپ کو 60 سال کے اوپر ملیں گے، بقیہ سب 60 کے نیچے ہی چلے گئے۔
کوئی 40 سال میں، کوئی 35 سال میں، کوئی 38 سال میں، کوئی 22 سال میں، کوئی 14 سال میں، کوئی بچہ 7 سال میں، کوئی بچہ 6 سال میں۔ اللہ بتا رہے ہیں عمر تمہاری متعین نہیں ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو، سستی مت کرو، ابھی ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے، نہیں، احرص علی ما ینفعک ولا تعجز، اچھے کاموں میں حرص کرو، سستی مت کرو، جو بھی اچھا کام ہے جلدی جلدی کر لو، یہ اچھا کام ہے فوراً کرو، یہ اچھا کام ہے فوراً کرو، اچھا کام ہے فوراً کرو۔ برا کام ہے، جو بھی دل کو کوئی کام برا لگتا ہے چھوڑ دو۔ کب تک چھوڑیں؟ دع ما یریبک الی ما یریبک، اس وقت تک وہ برا کام چھوڑو جب تک کہ تمہارا دل یہ شہادت نہ دے ہاؤ بھئی میں برا کام چھوڑ دیا۔ وسوسہ جب تمہارے دل میں ہے تب تک چھوڑتے رہو، جب وسوسہ ختم ہو جائے تب خاموش ہو جاؤ، اب برا نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے۔ ہر برا کسے کہتے ہیں؟ ایک بزرگ آسان مثال کیا کہتے ہیں، اگر کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی بازو آ کر کوئی دیکھے تو فوراً ہم وہ اسکرین کو نہ بدلے، وہ اسکرین کو نہ بدلے، تو اس کا مطلب کیا آپ اچھے کام میں ہیں۔ کوئی بھی آ کر دیکھے، بڑا آ کر دیکھے، استاد آ کر دیکھے، ماں آ کر دیکھے، باپ آ کر دیکھے، دوست آ کر دیکھے، مجھے کوئی اسکرین بدلنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ جیسے مثلاً آپ مطالعہ کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے، کوئی اسکرین بدلتا ہے؟ کوئی ایسے ویسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسکرین بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ جو چیز ہمیں غلطی کو غلطی بتائے، اچھائی کو اچھائی بتائے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب اچھائی اچھی لگے، برائی بری لگے، تو مسلمان، تو مومن۔ اب اللہ کے راستے میں نکالا کیوں جاتا ہے؟ اچھائی اچھے لگنے کے لیے، برائی برا لگنے کے لیے، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ ہر اچھائی ہمیں اچھی لگے، ہر بری ہمیں بری لگے۔ جیسے میں طبیعت اچھی ہونے کی علامت کیا؟ کڑوی کڑوی لگے، میٹھا میٹھا لگے، نمکین نمکین لگے، اسے اتنا بولتے ہیں۔ اگر کسی کو نمکین کڑوی لگے، کڑوی میٹھی لگے، تو اسے کیا کہیں گے؟ کہ طبیعت خراب ہے، بھئی اس کی طبیعت خراب ہے۔ بعض لوگوں کو بعض اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مطلب کیا؟ دماغ خراب ہے۔ بعض اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی تو کیا کہیں گے؟ دماغ خراب۔ بھئی یہ اچھی ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں اچھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ دماغ خراب۔ بری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تب بھی دماغ خراب، سڑی ہوئی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو دماغ خراب، خوشبو اسے خوشبو نہیں لگ رہی ہے تب بھی دماغ خراب، ناک خراب، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھنا چاہیے ہمارا مزاج صحیح ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسے ٹیسٹ جیسے ٹوپی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سر سے اترے تو ہمارا دل ہمیں ملامت کرے، کہیں کو بھئی ٹوپی اتارا۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں چلے سے واپس جانے کے بعد جو بھی وقت لگا کر جاتے ہیں، پہلی چیز جو اترتی ہے وہ ٹوپی۔ اسی لیے تمام ساتھیوں سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنا لباس اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے بدل لو۔ جب تک لباس نہیں بدلیں گے دل نہیں بدلے گا، یہ بات طے شدہ ہے۔ پہلے لباس بدلو۔ حضرت مولانا عمر صاحب پانپور رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جس وقت اپنے قبیلے میں حضرت نے محنت کیا، سب سے پہلی محنت حضرت کی یہ تھی کہ لباس بدل لو۔ چنانچہ آپ چلے جائیے پالنپور، جتنے مسلمان ہیں آپ کو جبہ پائجامہ ملیں گے۔ آپ ہمارے ساتھی مرحوم حیات صاحب انتقال ہو گئے،
ابھی حال میں 2 سال ہو گیا میرے خیال سے انتقال ہو کر، میرے ساتھ چلے میں تھے، وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، تو اب وہ صف میں کھڑے ہو کر لوگوں نے ان کو یوں دیکھا، پھر کوئی آ رہا ہے بھی یوں دیکھا، پھر وہ بھاگ کر گئے، جبہ بدل لے کر آ گئے۔ تو ان سے پوچھا میں کیا حیات بھائی جبہ پہن لی، کیا حضرت بھیڑاں کو دیکھ سکا دیکھ رہی، ہر ایک آ رہا ہے اسے، ان کو کیا کر رہا ہے، پورے مجمع میں دیکھ رہا، یوں دیکھ کر خاموش ہو گیا، یوں کیا بھی بولے نہیں انہوں۔ اچھا ہم خود جب پہلے دن بیٹھے، میں سوچنے لگا ماشاءاللہ بھی پورے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بات چیت تو انہیں کہنے لگے نہیں حضرت یہ جو جتنا مجمع 150 200 کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس میں 20 25 تو عالم ہیں، بقیہ سب عالم نما ہیں، عالم نہیں ہیں۔ تو سب کا لباس مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ بدل دیے، کیوں؟ لباس بدلے گا، دل کبھی نہیں بدلے گا انشاءاللہ۔ حضور کی دعا ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، یا اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے اچھا بنا۔ سنتوں کا مذاکرہ کر رہے ہیں، پہلے ہم لوگ اپنا حلیہ بدل لینا، نیت کرو انشاءاللہ۔ ایک ہے یونیفارم، جیسے آپ اسکول کو جا رہے ہیں، یونیفارم پہنے اسکول کو گئے، واپس آ گئے یونیفارم بدل لیے۔ بہت سارے اسکولز میں ہمارے علاقے میں جبہ پیجامہ کی اجازت ہے۔ ہم لوگ بھی اسلامیہ ہائی اسکول میں پڑھے تو ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک بڑا مجمع جبہ پیجامہ پہن کر آتا تھا، اور ہم بھی جبہ پیجامہ پہن کر جاتے تھے اسکول کو، کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ انگریزی میڈیم لیے تھے، نہ ہندو ٹیچر منع کرتا نہ مسلمان ٹیچر منع کرتے، کوئی منع نہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیے، خواہ مخواہ بولتے ہیں لوگاں کیا بولیں، لوگاں کیا بولتے ہیں، تم اصل ہمیں بول رہی اپنے آپ کو۔ جب ہم خود نہیں بدلے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں۔ تو لباس، مولانا سید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سے امریکہ میں لوگوں نے پوچھا، انگلینڈ میں لوگوں نے پوچھا حضرت ہمارے بچے دیندار رہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو۔ وہاں لباس کے بارے میں نہیں بولے، کیوں؟ بھئی وہاں لباس بدل کر گھومنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں لباس بدلنا بہت آسان ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا، کوئی بھی کچھ نہیں پوچھتا۔ آپ کو کون پوچھے گا بھائی، بولو، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم اپنے آپ پر بریک لگا رہے ہیں، ماحول نہیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا ٹوپی کی عادت دلاؤ، جس وقت ٹوپیاں تمہاری سر پر آ جائیں گی سمجھو تم مسلمان رہو گے، مسلمان مرو گے، صرف ٹوپی۔ اور آج بھی جس وقت یہ حالات پیش آئے، ہمارے اکابر اب بھی کہہ رہے ہیں سفر میں جاؤ تو ٹرین میں ٹوپی پہنا کرو، صرف مسلمان ٹوپی پہن لیں گے ٹرین میں، 100 مسلمان بھی ٹوپی پہنا ہوا رہے، کیا مجال کسی غیر کو مسلمان خواتین کو پریشان کرنے کی؟ ہم کہاں پہنتے ٹوپی؟ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ چلا لگا کو چلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے عربی چلا لگانا چلانے کے لیے نہیں، کیا کے لیے نہیں؟ چلانے کے لیے۔ میں چلا لگا کو آ گیا، چلا لگا کو آ گیا، چلا لگا کو آ گیا، وہ چلانے کے واسطے چلا لگاتی اس وہ چلا لگانے کے بعد ہمارے حلیے سے ایک مجمع بدلے، بولے بھائی دیکھو بھائی انہیں بھی ایک بچہ، تو بھی ایک بچہ، انہیں بچہ کیسا ہے، تو کیسا ہے، تو کیسا ہے۔ لوگ مثال کے طور پر خاندانوں میں پیش کرتی ہیں، گھروں میں پیش کرتی ہیں۔ تو اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ آئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ سے دعا مانگنا یا اللہ ہمارے ظاہر کو بنا، باطن کو بنا۔ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ سے دوستی کا ماحول ایسا بنانا کہ جس کی، جیسے کہ ہم لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں، بھئی تمہارے گھر کو آیا تھا نا، یاد ہے کیا؟ ہاں یاد ہے۔ تو ہم اللہ کے گھر میں اتنے دنوں سے ہیں کہ اللہ کا ہم سے تعارف ہوا، ہمارا اللہ سے تعارف ہوا، سب اللہ کے دن، یا اللہ ہمیں تو آپ کے گھر میں 40 دن تھے نا، ہمیں کو تو اللہ تعالیٰ پہچان لیتا کہ ہم نا کہاں پہچانتا۔
تو اس کے لیے کرنا ہے کیا؟ دعاؤں میں، ذکر میں، تہجد کبھی نہ چھوٹے، تہجد کبھی نہ چھوٹے، تہجد میں خوب دعا ایسا کریں جیسا آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہوں، آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہوں۔ اجتماعی دعائیں دعا سیکھنے کے لیے ہیں، انفرادی دعائیں دعائیں مانگنے کے لیے ہیں۔ اجتماعی دعائیں جو کی جاتی ہیں وہ کے لیے؟ دعا سیکھنے کے لیے۔ سیکھ لیے اب مانگو۔ دعا مانگنا الگ، دعا پڑھنا الگ۔ دعا پڑھنے کا نام دعا مانگنا نہیں ہے۔ دعا مانگنے کی کیفیت ایسی رہتی ہے جیسا بھکاری بھیک مانگتا ہے، اور اللہ کو وہ ادا بہت پسند، اللہ کے سامنے گھگانا، اللہ کے سامنے بچہ بن جانا، اللہ کے سامنے بچہ بن جانا۔ جیسے بچہ اپنے ماں کے پاس گھگاتا نہیں گھگاتا کوئی چیز چاہیے تو اس طریقے سے اللہ کے سامنے ہم لوگ چھوٹا بن کر، جتنا چھوٹا بن کر اللہ سے مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ ادا پسند اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ تو دنیا کی تمام چیزیں اللہ سے مانگیں۔ اسی لیے یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے سے جماعتیں واپس آتی، ارے بھائی اللہ سے لینے والے کون کون بننے بتاؤ۔ کارگزاری ہمیشہ کیچ نہیں، کتنے چلے نکالے، کتنے جماعتیں نکالے، کتنے جھنڈے گاڑے، وہ سب ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ہر جگہ پر ایک کارگزاری نہیں، ہر جگہ کی محنت کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی جماعت سے پوچھتے تھے، ارے بھائی جماعتیں بڑی بڑی کارگزاریاں سناتی ہیں، ذرا بتاؤ آپس میں کیسے تھے؟ محبت سے تھے؟ فرمایا تمہاری جماعت کامیاب۔ جتنی محبت سے گئے اتنی ہی محبت سے آئی، یا اس میں کمی پیشی ہوئی؟ ہماری جب جماعتیں واپس ہوتی تھیں ایسا روتے ساتھی ہچکیاں نکل جاتی تھی جدائیگی پر، سمجھے بھائی؟ اور آج کل تو بھائی جماعتوں میں وہ کیفیت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ آپس میں ملنسار، اپنی ترقی دیکھنا، ایک ڈائری میں لکھنا 3 چیزیں لکھنا۔ کیا چیزیں لکھنا چاہیے؟ اللہ کے راستے سے پہلے، اللہ کے راستے میں آنے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی، نمبر 1 لکھو۔ نمبر 2 میرے اندر کیا پابندی آئی، دیکھیں تبدیلی، آنکھوں میں کیا تبدیلی، زبان میں کیا تبدیلی، کان میں کیا تبدیلی، دماغ میں کیا تبدیلی، دل میں کیا تبدیلی، وہ لکھنا سو۔ جیسا پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ آپ کو دیکھتے رہتے بی پی، ہاں بی پی نارمل، پہلے ہائی، اس کے بعد کیا نارمل، شوگر پہلے، اس کے بعد ہائی، اس کے بعد نارمل، رپورٹ لکھ کر جب ٹوٹلی نارمل ہو جاتا تب ڈسچارج کرتی ہیں۔ سو سکرات میں ڈسچارج کرتی ہیں؟ سکرات ڈسچارج کرتی ہیں کیا بھائی؟ تو ہمیں سب اپنا رپورٹ ہمیں خود لے لینا، سو لے لکو الحمدللہ بد نظری چھوڑ گئی، بد زبانی چھوڑ گئی، بد سماعی چھوڑ گئی، بد ذہنی چھوڑ گئی، بد کرداری چھوڑ گئی، بد اخلاقی چھوڑ گئی۔ یہ سب تبدیلیاں میرے اندر آئی ہوئی ہیں۔ آگے عزائم لکھنا، کیا لکھنا؟ عزائم، سو بکنا ایک لکھنا۔ یہاں بڑے سفکس کا باتیں کرنا بہت آسان، وہاں جانے کے بعد کیا با فجر میں نہیں تھا نا، نہیں یہ باتیں نہیں کرنا۔ میت نکلے گا تو بھی فجر کو آنا سو یہاں، تب بولتی پابندی نہیں کہ تو گھسیٹ لے کرتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا؟ رات کو جلدی نہیں سویا کر کو مطلب جاگ لے کو تھا، موبائل دیکھ لے کو تھا، اس کا مطلب وہ اچھی نتیجہ بھائی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لمیٹڈ ایک انسان کو 7-6 گھنٹے سونے کے بعد نیند کھل جاتی، لائٹ ڈال لیا رہا تو کھلتی نہیں، سو نہیں ڈال لیا کو تو کھل جاتی۔ وہ کیا بھائی نارمل انسان کی نیند کیا ہوتی؟ ہم نظام الدین سے نکلے ایک مرتبہ جماعتوں میں آ کر، وہ نکلتے وقت ایک جنا ٹرمینل ایکسپریس میں ایک جنا چڑھ کو سویا اچھے، پھر ہمیں جب اترے نا 1 گھنٹہ پہلے اٹھیا سونے، 1 گھنٹہ پہلے کیا کریا وہ آپ سمجھ جائیے۔ کیا حضرت ہمیں اس کے درمیانی 6-7 مرتبہ کھانا کھا کوئی، انہیں کھانا گنا کیا بھی کھایا نہیں،
چڑھ کو سویا نہ ہو تچ اترے آسو کب بھی 1 گھنٹہ پہلے اترے آسو میں اتر کو موگی دھو لگا کو بستر اٹھا لگا اتر کا قصہ ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ 3 چیزیں سب لکھے پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ، نوجوان سب لکھو، لکھ کر اللہ کے سامنے پھر عزائم کرو. اور اپنے جو ماشاءاللہ ساتھی ہیں ان کے سامنے حضرت کی نیت کیا ہوں. ذرا نگران بہت ضروری، ہمارے اوپر ایک نگران رہنا. ہمارے اوپر کون رہنا؟ جیسے علماء اکرام کو بھی ہم بولتے تھے اپنا ایک مشیر بناؤ، تو اس طریقے سے ہمیں بھی کسی کے مشورے سے چلنا. جیسے کس سے چلنا؟ مشورہ. بھئی کوئی بھی کام اپنی زندگی میں اونچ نیچ سمجھنے، کسی کو مشیر بنانا، اس کے مشورے سے چلنا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم میں سعیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی. کتنے ساتھی اس میں 4 مہینے کے ہاتھ اٹھاؤ ذرا. 4 مہینے والے ماشاءاللہ. 4 مہینے کے 5 ساتھیاں ہیں. کتنے مہینے ہو گئے بھائی؟ 10 دن.